بسم اللہ الرحمن الرحیم 2625 کورس کوڈ لیکچر نمبر 2 یونٹ نمبر 2 حلال اور حرام۔ حلال ہر وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کرنے کی اجازت دی ہے، جبکہ حرام وہ ہر چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حلال اور حرام کا معیار۔ اسلام میں کسی چیز کو حلال حرام قرار دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کوئی انسان بھی اپنی مرضی کے مطابق کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کہہ سکتا۔ قرآن مجید میں بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام اشیاء کو واضح طور پر بتایا ہے۔ حلال کو اپنانے اور حرام سے باز رہنے کی سختی سے تلقین کی گئی ہے۔ رزق حلال کی اہمیت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ قرآن سنت میں حلال کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور حرام سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں گے کہ اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے حلال کھانے اور حرام سے بچنے کی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے پیغمبر پاکیزہ چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حلال کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پاکیزہ رزق کھایا اور سنت پر عمل کیا اور لوگ اس کی تکلیف سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہم حدیث اور قرآنی آیات سے حلال کے اہم ہونے کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ اس طرح حرام سے بچنے کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگوں جو لوگ ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے۔ اسلام کی روح سے رزق حلال کی تلاش جستجو، اس کے لیے محنت کرنا بھی ایک جہاد کا درجہ رکھتا ہے۔ باطل طریقوں سے کمانا بھی حرام ہے۔ یہ وہ طریقے ہیں جن سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ احادیث کی روشنی میں بھی ہم حرام سے منع جو فرمایا گیا ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 درہم میں ایک کپڑا خریدا جن میں 1 درہم حرام کا تھا، تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے جس میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو۔ تو ہمیں ہمیشہ حلال روزی کی تلاش میں جستجو میں رہنا چاہیے۔ اب ہم معاش کے حلال ذرائع پڑھیں گے۔ حلال کمانے کے بہت سے ذرائع ہیں، شریعت میں ان کا واضح ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ تجارت سب سے بہتر اور مفید طریقہ ہے ذریعہ معاش کا۔ اس کے بارے میں ارشاد بار تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ پھر ہم رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت ہی کیا کرتے تھے۔ تجارت میں ایمانداری کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا اور ایماندار تاجر قیامت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ پھر زراعت بھی معاش کا ایک جائز ذریعہ ہے۔ اکثر صحابہ کرام کا پیشہ زراعت تھا۔ زراعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی مسلمان ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں پرندہ یا انسان یا جانور جو بھی کھائے وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ اسلام میں زراعت کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ ایسی چیزیں کاشت کرنا اور بیچنا جو جائز نہیں ہے تو پھر یہ حرام کا ذریعہ بنے گی۔ جو چیز حرام ہے اسے بچنا چاہیے اور اسے بیچنا بھی حرام ہے۔ ملازمت اور دیگر پیشے۔ جائز معاش کا یہ ذریعہ بھی ہے کہ انسان زراعت، تجارت کے علاوہ ملازمت یا کسی جائز طریقے سے محنت مشقت کر کے روزی کمائے۔ یہ سوال کرنے سے بہتر ہے، یعنی مانگنے سے بہتر ہے۔ اس میں ایک فقیر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنے کے لیے آیا تھا، ہم وہ بھی واقعہ لکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فقیر کو
اس فقیر سے یہ پوچھا تھا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے یا نہیں، تو ہم وہ سارا واقعہ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ حرام معاش ذرائع۔ شریعت میں معاش کے وہ تمام طریقے ناجائز ہیں جن سے اسلام میں منع فرمایا گیا ہے۔ شریعت اسلام کی روح سے جو ذرائع حرام ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ بت سازی جو آج کل بہت زیادہ ہے، اسلام میں بت سازی کو سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا کے ہاں قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب مصوروں کو دیا جائے گا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو آج کل ہمارے معاشرے میں اس کام کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، فن کے نام سے اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ یہ تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ تصویر اور مجسمہ سازی کو بنانے کے ساتھ ساتھ گھروں میں رکھنے کو بھی سختی سے ناپسندیدہ فرمایا گیا ہے۔ جو چیزیں گھروں میں رکھنا اور انہیں بنانا جائز نہیں ہے تو پھر ان کو خرید و فروخت کرنا بھی تو جائز نہیں ہے، ظاہر ہے وہ پھر حرام ہوں گی۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی، روزی کمانے کے ایک طریقہ روز ذخیرہ اندوزی بھی کرنا حرام ہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ معاف کرے آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ریٹ کم ہے تو چیزوں کو سٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ان کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے تو پھر نکال کر بیچنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ حرام ہے۔ اسلام یہ تو اجازت دیتا ہے کہ کاروبار اور خرید و فروخت کے مقابلے میں شریک ہونا، لیکن اگر لوگ خود غرضی اور لالچ میں مبتلا ہو کر اپنی دولت میں اضافے کے لیے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو پھر یہ ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ذخیرہ اندوزی وہی کرتا ہے جو گناہ گار ہے۔ چوری۔ آج کل روزی کمانے کے لیے لوگ چوری کرتے ہیں، لیکن یہ سب ناجائز طریقے ہیں۔ چوری کو بھی لوگوں نے روزی کمانے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ روزی کمانے کا پھر چوری سامنے کی گئی ہو یا پھر چھپ کر ہے تو وہ حرام ہی۔ اسلام میں چوری کی سخت سزائیں رکھی گئی ہیں۔ اسلام میں چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا گیا ہے، تو اتنا سخت سزا ہے اس کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور چور مرد ہو یا عورت ان کا ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور خدا کی طرف سے عبرتناک سزا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ ایک بیماری بھی بہت زیادہ پھیل رہی ہے جس سے لوگ ہر طرف چوری ہی چوری کر رہے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ پھر آتے ہیں رشوت۔ شریعت اسلام میں رشوت کے لینے اور دینے سے سخت منع فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے منع فرماتا ہے، لیکن ہمارا پھر سے ان تمام چیزوں کے پیچھے لگ گیا ہے۔ اس سے دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ شریعت میں رشوت لینے اور دینے سے منع کیوں فرمایا ہے؟ کیونکہ اس سے دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے، قابل لوگ اپنے حقوق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے میں رشوت لینے اور دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ برائی بھی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم نوجوانوں کو چاہیے کہ اس بڑھتی برائی کو روکا جائے۔ تو یہ سب بھی حرام کے زمرے میں آتی ہیں۔ پھر آگے شراب کی فروخت۔ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے، کیونکہ آدمی شراب پی کر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس سے انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے اور کئی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے شراب حرام کیا ہے، مردار اور اس کی قیمت کو بھی حرام قرار دیا، سور اور اس کی قیمت کو بھی حرام قرار دیا، اس لیے شراب کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ پھر جوئے کا کاروبار جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک ہے تو کھیل، لیکن اس کو کھیلنا ناجائز ہے۔ اس کھیل میں ایک فرد کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے تو دوسری طرف بغیر محنت کیے دوسرے کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح اس میں ناانصافی پیدا ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا، یہ آستانے اور پان سے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود جوئے کو حرام قرار دیا ہے تو پھر اسے کھیلنا بھی حرام ہے، اسے کھیلنا بھی ناجائز ہے۔
تو ہمیں اس طرح کے کھیل بھی نہیں کھیلنے چاہیے جس سے اسلام ہمیں منع فرماتا ہو، جس سے دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہو۔ پھر آتے ہیں رقص کی طرف۔ آج کل کاروبار کا سب سے بڑھتا ہوا جو ذریعہ ہے وہ رقص ہے، حالانکہ شریعت میں اسے سختی سے اسے منع کیا گیا ہے۔ شریعت کی روح سے رقص کو بھی اپنا پیشہ بنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جذبات کو ابھارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سوائے نکاح کے اور کسی بھی ایسے رشتے کو یا ایسے کام کو اپنانے سے روکا ہے جو آپ کے جذبات کو ابھارتا ہو۔ تو ظاہر ہے ہمیں اس طرح کے کام بھی نہیں کرنے چاہیے۔ صرف ایک پیسے کمانے کے لیے ہم حرام چیزوں کو اپناتے ہیں، تو ہمارا مسلمان ہونے کا فرض ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام اسٹوڈنٹ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اچھا لگے تو لائک کیجیے گا اور اگلے لیکچر کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔